تھوڑا سا آپ غور کریں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ماننا. پیدائش نبوی کے حوالے سے تو ہم بالکل مانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, اور محققین کا فیصلہ تو یہ ہے کہ 9 کو ہوئی, مشہور یہ ہے کہ 12 کو ہوئی. لیکن یہ چیز سنیں, اس میں بحث نہیں, بحث رہ گیا یوم ولادت کو ماننا مسئلہ بے زیر بحث نہیں, منانے پر مسئلہ ہے. کس پر ہے؟ اب سنیں, اب ہمارے علماء نے دیکھیں, میں نے نماز کی مثال اس لیے دی, کبھی اگر ہمارے اکابر نے فرض نماز کی انکار کیا ہے, سنتوں کا انکار کیا ہے, واجبات کا انکار کیا ہے, دعائے قنوت کا انکار کیا ہے, یا وضو میں جو مستحبات ہیں ان تک کا انکار کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے ثبوت ملتے ہیں. البتہ جو کچھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اب رواج پکڑ گیا, وہ کچھ جو کیا جاتا ہے اس کا ثبوت نہیں ملتا, اس کے ہمارے اکابر منع کرتے ہیں. اب بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ یہ ہے اصل بات. اب دیکھیں, ایک چیز تو ہے نا پیدائش نبوی ماننا, اس کے تو کوئی منکر نہیں ہے. ایک ہے یوم پیدائش نبوی منانا, اس پر بات ہے. اکابر ہمارے یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ثبوت قرآن سے مل جائے جیسے نماز کا ہے, وضو سے مل جائے جیسے وضو کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے, یا اور کئی مسائل ہیں, تراوی مثلا, تراوی کا ثبوت حدیث سے بھی ہے اور اجماع صحابہ سے بھی ہے, وہاں سے مل گیا. اور کئی ایسے مسائل ہیں مجتہدین اس کی تصدیق کر دیں, اہلن سہلن ہے, کبھی حنفیوں نے انکار نہیں کیا. لیکن جس چیز کا ثبوت نہیں ہے تو فقط یہ کہہ دینا کہ جی حرج کیا ہے, اس پر ہمارے اکابر کبھی نہیں آتے. اس لیے کہ ہمارے اکابر کا کہنا یہ ہے جو قرآن سے مل جائے, جو حدیث سے مل جائے, جو صحابہ سے مل جائے, جو مجتہدین سے مل جائے, اسے چھوڑیں گے نہیں. جو ان چاروں سے نہیں ملے گا اسے کریں گے نہیں. یہ ہے مسئلہ وہ سارا. اس کے بعد یاد رکھیں کہ اس کے بعد اگر میں وہ کام کروں, جیسے اس میں حوالہ موجود ہے, زبانی سن لیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ساری دنیا کے لیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ کبھی بھی وہ کام عبادت سمجھ کے مت کرنا کہ جو کام صحابہ نے عبادت سمجھ کے نہیں کیا ہے. ان راہوں سے کبھی بھی خدا کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرنا. اگر صحابہ سے مل جائے اہلن سہلن ہے, لیکن جب صحابہ سے نہ ملے, دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے اپنا, جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ ترمذی شریف کا جو حوالہ ہے, آپ پیدائش نبوی پہ کہاں جھگڑا ہے, یوم ولادت منانے پر مسئلہ ہے. خلط ملط نہ کرو بات کو. یہ ترمذی شریف ہے, اس میں یہ لفظ ملا تھا ان صاحب کو, باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں میلاد النبی کا لفظ ہے, انہوں نے کہا میلاد ثابت ہو گئی. نہیں ہوگی بابا. کیوں؟ میلاد النبی کا معنی ہے پیدائش نبوی. پیدائش نبوی کے ہم منکر نہیں. یوم پیدائش نبوی مناتے ہو تم, یہ اس کی دلیل نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ ان کا عمل اس لحاظ سے ہو رہا ہے خاص, دلیل ہو رہی ہے عام. خاص عمل عام دلیل سے ثابت نہیں ہوتا. یہ تو خیر باریک فرق ہے, آپ نہیں سمجھو گے. البتہ یہ لفظ اگر پھر آپ سنیں, ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش, اس کا تو کوئی منکر نہیں. اچھا آگے جو روایت امام ترمذی لائیں وہ بھی سن لیں. آپ کہیں گے وہ کہاں, اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کہاں؟ سنیں. حضرت قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھیوں والے سال میں پیدا ہوئے. کیا ہوئے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے قبیلہ بنو یامر بن لیث کے ایک شخص قیاس بن اشیم سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان بن عفان کا سوال سمجھ میں آیا؟ ایک صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں. آگے جواب سنیں دینے والے نے کیا جواب دیا ہے. جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے رتبے میں بڑے ہیں, لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوا ہوں. بس یہ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ جو مروجہ میلاد ہے وہ یہی ہے. نہیں بولنا, مشکل ہو جائے گی. ہم یہ ضرور کہتے ہیں دھوکہ نہیں دو.
ترمذی شریف کے اس باب کے میلاد النبی کے جملے سے مروجہ میلاد ثابت نہیں ہوگی. کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں ترمذی شریف میں لکھا ہوا تھا کہ وہ 12 ربیع الاول تھی؟ لکھا ہوا ہے کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو گئے تھے جلسے کی صورت میں؟ لکھا ہوا ہے کہ پھر اس کے بعد ہم کھڑے ہو کے کچھ یہ پڑھا کچھ وہ پڑھا اور اس نظریے کو بھی پیش کیا کہ حضور تشریف لے آئے. اور آپ نہیں مانو، ایک مولوی، اس کا حوالہ تو میں نہیں شاید لایا، وہ ایک مولوی صاحب نے اس میں لکھا ہے، خیر اس کے بھی سب اس کے ساتھ نہیں ہیں، وہ کچھ زیادہ ہی، اس نے لکھا ہے، کہتا ہے جو اس موقع پر نہیں کھڑا ہوتا کافر ہے. کیا ہے؟ آپ مت مانو، دیکھنا ہو تو میں دکھا دوں گا کہاں لکھا ہوا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جملے، کیا ترمذی شریف کے فقط اس باب میں میلاد النبی کا جملہ مل گیا تو ثابت ہو گیا سب کچھ؟ اور بولو تو صحیح. نہیں، لفظ ہوتا ہے مروجہ میلاد النبی، جس کا رواج پڑ گیا ہے. مروجہ شاید آپ کے لیے اجنبی، رواج جس کا پڑ جائے، اس کا ثبوت نہیں ہے. جیسے ہے نا قرآن پاک کا اصال کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ ہمارے اکابر نے، آپ تو نہیں جانتے شاید، مولانا عبدالرؤوف سکھروی ہیں دامت برکاتہم، مفتی تقی عثمانی صاحب کے مدرسے میں استاد ہیں، بڑے ایک عجیب عالم ہیں ماشاءاللہ، صاحب علم، تقوی، پرہیزگاری. اور چلتے چلتے شاید یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، ان کے والد صاحب ہوا کرتے تھے، وہ فوت ہو گئے، مولانا عبدالحکیم سکھروی رحمۃ اللہ علیہ. والد صاحب تو فوت ہو گئے، بیٹے ابھی بھی مفتی تقی صاحب کے مدرسے میں استاد ہیں. انہوں نے ایک ایصال ثواب میں جو آپ کے ہمارے ہاں قرآن خوانی کی جاتی ہے، اس کے بارے میں ایک رسالہ لکھا ہے جو غالباً 43 صفحات میں ہے. اس کا نام بھی حضرت نے یہ رکھا، مروجہ قرآن خوانی کا شرعی مسئلہ کیا ہے. مروجہ قرآن خوانی، جس کا رواج ہمارے دور میں ہے. قرآن خوانی پر بحث نہیں ہے، کچھ غلط چیزیں ان محفلوں میں شامل کر دی گئی ہیں جن کو غلط، جب وہ غلط ہیں تو ان کو صحیح کوئی کہہ نہیں سکے گا. علماء مسئلہ بتا سکتے ہیں، بنا یہی فرق ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہا جاتا ہے پیدائش نبوی، اس کا کوئی منکر نہیں ہے. ہاں منانے کا مسئلہ ہے کہ جو کچھ یہ رواج پکڑ گیا، آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تو فہم بخشا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے. آپ کہیں گے یہ، میں آپ کو بتاتا ہوں، صحابہ کے ہاں اس کی مثال نہیں ہے میلاد النبی منانے کی. صحابہ کے ہاں اس کی مثال یہ آیا کہاں سے؟ اب اس میں امام اہل سنت مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ سن لیں کہ یہ آیا کہاں سے ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ پوری 6 صدیاں گزری کہ اس کا کہیں مسلمانوں میں نام نشان نہیں تھا. کتنی صدیاں؟ عیسائیوں میں کتنی تھیں؟ ہمارے ہاں 7ویں صدی میں ایک بادشاہ ہوا ہے جس کا ذکر آگے حضرت نے کیا ہے. وہ بادشاہ تھا مظفر الدین کروکری. یہ آیا 7ویں صدی میں، سن 630 میں مر گیا تھا. یہ آیا ہے اور اس نے اس کی بنیاد رکھی ہے. لیکن آپ تاریخ میں پڑھ لیں، اس میں سارے حوالے موجود ہیں، وقت نہیں جو میں پڑھ سکوں، لیکن اس میں لکھا ہے بالکل ہی فضول خرچ قسم کا اور علماء حق کے خلاف چلنے والا آدمی تھا. اور اس کو ایک شخص ملا جسے مولوی کہا جاتا تھا اس دور میں. اس نے اس کو جواز فراہم کیا کہ کیسے کرنا ہے. آخر لوگ تو ان سے پوچھیں گے ایک نئی چیز شروع کر رہے ہو، اس کا ثبوت تو ہونا چاہیے. اس نے پیش کیا اور وہاں سے ان کا کام چلا. یہ کون سی صدی میں ہوا؟ اور ابتدا میں اگر آپ تاریخ پڑھیں تو وہاں پر بھی یہ سب نہیں تھا جو اب ہو گیا ہے. آپ نیٹ کھول لے کے دیکھ لیجئے گا، اللہ نہ کرے کیا ہو رہا ہے. صحابہ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اب یہ کہہ دینا کہ جی حرج کیا ہے، یہ کوئی ثبوت نہیں. کاش میرے پاس وقت ہوتا میں آپ کو حوالے دکھاتا، اس کتاب میں یا ترمذی شریف میں بھی موجود ہے. یہ دیکھیں، حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی موجودگی میں ایک شخص نے چھینک ماری اور الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہا. کیا کہا؟ حضور پر سلام ہی پڑھا ہے نا. میں آپ سے پوچھ دیا کو قتل کر دیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھا تو حضرت نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں سکھایا، بلکہ حکم دیا ہے اس موقع پر کہ جب چھینک آئے تو اس طرح کہو الحمدللہ علی کل حال. اب حضرت نے فرمایا کہ صلاۃ و سلام اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو موقع تم نے انتخاب کیا یہ نہیں ہے. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے پیدائش نبوی کا کوئی منکر نہیں ہے، مروجہ سے منع کیا جاتا ہے اس لیے کہ منانے کا کوئی ثبوت
نہیں ہیں. اب باقی باتیں تو بہت ساری ہیں. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائیں. بات وہی ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی نے فرمائی تھی کہ وہ کام جو صحابہ نے نہیں کیے ان کاموں سے کبھی خدا کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرو.